بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ثلاثی مزید کے صیغوں کی بناوٹ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگلے سبق میں باب افعال سے متعلق چند مزید باتیں بھی آئیں گی، اور اسی طریقے سے جو صیغے آپ کو بناوٹ کے اعتبار سے نئے لگ رہے ہیں، ان صیغوں پر بھی اگلے سبق کے اندر بات کریں گے۔ تو وعدے کے مطابق آج میں آپ کے لیے وہی درس لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق ہم چند مثالوں سے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ احرق البیت، گھر جلایا گیا۔ زید مکرم، زید عزت کرنے والا ہے۔ انا مرسل، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اب ان مثالوں سے جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر جو ثلاثی مجرد کے متعلق تھے، فعل مجہول بنانے کا ایک قاعدہ سیکھا تھا۔ وہ قاعدہ یہ تھا کہ فا کلمہ کو پیش دے دے، اور عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے گی، اور لام کلمہ پہ زبر آئے گی، تو آپ کا صیغہ معروف سے مجہول میں منتقل ہو جائے گا۔ مثلا نصرہ سے نصرہ بن جائے گا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں فاعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جو اصل حروف ہیں ان کے اندر فا کلمہ کے بعد الف لگا دینا اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دینا، اس سے ہمیں اس میں فاعل کا صیغہ حاصل ہو جائے گا۔ مثلا ناصر۔ اسی طریقے سے مفعول کے صیغے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اصل حروف کی ابتدا میں میم مضمومہ لگا دیں گے، اور عین کلمہ کے بعد واو لگا دیں گے، اور لام کلمہ پہ تنوین آ جائے گی، فا کلمہ ساکن ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں مفعول کا صیغہ حاصل ہو جائے گا۔ مثلا منصور۔ اب جو قاعدے ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب میں پڑھے تھے، وہ قاعدے تو یہاں پہ لاگو نہیں ہو رہے۔ یہاں ہم نے احرقہ سے مجہول بنایا تو احرقہ بن گیا، اور اس میں فاعل بنایا تو مکرمن بن گیا، اور اس میں مفعول بنایا تو مرسلن بن گیا۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم انہی صیغوں کو سیکھیں گے کہ جب ثلاثی مزید کے ابواب کے اندر ہم نے مجہول بنانا ہو، اس میں فاعل بنانا ہو، اس میں مفعول بنانا ہو، تو کیسے بنائیں گے۔ یہ آج کے سبق کا عنوان ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماضی مجہول، یعنی جب آپ نے ثلاثی مزید کے ابواب میں ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام، ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ دینی ہے، اور آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو کسرہ دو۔ اگر ان دونوں حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو، یعنی پیش لگا دو۔ جیسے اکرامہ سے اکریمہ بن گیا، اور اجتنبہ سے اجتنبہ بن گیا۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو تو ماضی مجہول میں واو سے بدل دو، جیسے قاتلہ سے قوتلہ۔ تو ماضی مجہول بنانے کے قواعد آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہیں، ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ دو، آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو کسرہ دو، یعنی اکریمہ پہلے حرف پہ پیش آ گئی، اور میم سے قبل والے حرف پہ یعنی آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے کسرہ آ گئی۔ اگر ان دونوں حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو، جیسے اجتنبہ اجتنبہ بن گیا، اب تا پہ پیش آ گئی۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو تو ماضی مجہول میں واو سے بدل دو، جیسے قاتلہ، اب یہ الف مجہول کے اندر واو میں تبدیل ہو جائے گا اور قوتلہ بن جائے گا۔ یہ تو تھا ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مضارع مجہول کے لیے علامت مضارع کو ضمہ
اور آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو فتح دینی چاہیے. مثلا یکرمو سے یکرمو اور یقاتلو سے یقاتلو. تو یہ تھا مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. اس کے بعد ہے اسم فاعل. ان ابواب میں اسم فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے اس طرح کہ علامت کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین. مثلا یکرمو سے مکرمن وغیرہ. یعنی آپ نے اس میں فاعل بناتے ہوئے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ میم مضموم لگا دینی ہے اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے، تو صیغہ مضارع سے اس میں فاعل کے اندر منتقل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس میں مفعول بنانے کا طریقہ ہے. اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے. کس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کی میم مضموم، آخر میں تنوین. مثلا یکرم سے مکرمن اس میں مفعول ہو گیا. یعنی اس میں فاعل وہ مضارع معروف سے بنتا ہے اور اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور دونوں کے اندر جو کام کرنا ہے، جو تبدیلی کرنی ہے، وہ یہ ہے علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگا دینا ہے اور آخر کے اندر تنوین لگا دینی ہے. تو معروف کے صیغے سے اس میں فاعل بن جائے گا اور مجہول کے صیغے سے اس میں مفعول بن جائے گا. مکرمن اس میں فاعل اور مکرمن اس میں مفعول ہو گیا. تو ماضی مجہول، مضارع مجہول، اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا. آئیے چند مثالوں سے مزید بات کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں چند افعال لکھے گئے ہیں اور ان سے ان کا ایک ایک صیغہ لکھا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. سب سے پہلے ہے صرفا. معروف کا صیغہ ماضی کے اندر صرفا ہوگا، مضارع کے اندر یصرف ہوگا اور مصدر تصریفاً بنے گا. پھر ماضی مجہول صرفا، مضارع مجہول یصرف، مصدر تصریفاً. اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مصرفون. اس میں مفعول مصرفون. امر صرف اور نہیں لا تصرف. اسی طریقے سے تمام صیغے آگے چل رہے ہیں. ایک فعل اور پڑھ لیتے ہیں. قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا، اور پھر ماضی مجہول قوتل، مضارع مجہول یقاتل، مصدر مقاتلۃ وقتالا. اس میں فاعل مقاتل، اس میں مفعول مقاتل اور امر قاتل اور نہیں لا تقاتل. آگے بھی چند ابواب سے مشق اور تمرین کے لیے آپ کے لیے صیغے لکھے گئے ہیں. اس سے جو بحث آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گی. آپ بحث کو اور اس مشق کو اکٹھا کر لیں اور پھر خود حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہمارا آج کا سبق بھی مکمل ہوا. اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں. درج ذیل مصادر سے ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل اور مفعول بنائیں. یعنی آج جو مباحث ہم نے پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ، ان مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے، ان قواعد کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل اور مفعول کے صیغے بنانے ہیں. مصادر پڑھ دیتا ہوں. الارسال بھیجنا، چھوڑنا. الاجلاس بٹھانا. الاخراج نکالنا. الانذار ڈرانا. الادخال داخل کرنا. الاعراض منہ پھیرنا. الاکمال پورا کرنا. الاطعام کھانا کھلانا. تو یہ 8 مصادر ہیں. ان مصادر کو یاد بھی کر لیجئے. پہلے بھی یہ مصادر گزر چکے ہیں پچھلی مشق کے اندر. اس مشق کے اندر بھی آپ نے ان سے مختلف صیغے بنانے ہیں اور پھر ان صیغوں کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور بنانے کا طریقہ بھی یاد رکھنا ہے. امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.